بلیٹن میں خوش آمدید خبر آپ کو دیں گے۔ شام میں پھنسے 318 پاکستانیوں کو لے کر خصوصی طیارہ اسلام آباد پہنچ گیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی ناصر اقبال نے استقبال کیا۔ شام سے لبنان کے شہر بیروت پہنچنے والے پاکستانی چارٹرڈ پرواز کے ذریعے وطن پہنچے ہیں۔ احسن اقبال نے کہا شام کی تازہ صورتحال کے باعث زائرین وہاں پھنس گئے تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے لبنانی وزیراعظم سے رابطہ کیا۔ وزیراعظم کی درخواست پر لبنان نے پاکستانی شہریوں کو ویزے جاری کیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ سب جو شام میں موجود تھے، شام کی جو نئی صورتحال پیدا ہوئی جس میں وہاں کے حالات کے پیش نظر پاکستانی زائرین اور دیگر جو ہمارے ہم وطن تھے وہ محصور ہو گئے، تو اسی وقت وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ان پاکستانیوں کو بحفاظت واپس وطن لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ خصوصی طور پہ لبنان کے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم سے کہا کہ اگر آپ کے پاکستانیوں کے پاس پاسپورٹ ہے تو اس کو آپ لبنان میں داخلے کا ویزا سمجھیں، اور ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے اور بحفاظت پاکستان پہنچنے کے لیے اپنے وطن سے راہداری دیں گے۔ اور پھر وزیر اعظم کی ہدایت پر این ڈی ایم اے اس نے فوری طور پہ جہاز کا بندوبست کیا، اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ بحفاظت وطن واپس آئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی موجودہ پارٹی لیڈرشپ سے ناراض۔ بانی نے شکوہ کیا ہے اخبار کی خبروں سے ایسا تاثر ملا ہے جیسے باہر دوستانہ ماحول ہے، قیادت پر عدم اعتماد ظاہر نہیں کر رہا، لیکن حیرانی ہے باہر سب خوشی خوشی رہ رہے ہیں۔ مجھے معلومات ملی ہیں باہر سب گڈی گڈی چل رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل کی عدالت میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران پارٹی قیادت سے متعلق شکایتیں کی ہیں۔ سینیٹر فیصل واوڈہ کہتے ہیں فیض حمید نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف شواہد، ثبوت اور ڈیوائسز دے دی ہیں۔ بانی اور ان کے حواریوں کے لیے مشکلات بڑھنے والی ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے ایک نئی سوشل میڈیا مہم چلائی جائے گی۔ شام کے قیدیوں کی فوٹیج دکھا کر پاکستان کا ذکر کیا جائے گا۔ خان صاحب کے لیے مشکلات انتہائی درجے کی بڑھ گئی ہیں۔ اگر ملٹری ٹرائل ہوگا، فیض حمید شواہد اور گواہیاں اور ڈیوائسز دے چکا ہے جس میں عمران خان صاحب پھنس جاتے ہیں، اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا چارج شیٹ ہے، یہ ہماری کنونشنل کورٹس کی طرح چارج شیٹ نہیں ہے۔ فوج اپنی عدالت میں فیصلہ کرتی ہے، سمری آف ایویڈنس ہوتا ہے، پہلے سمری آف ایویڈنس ہوتا ہے، انہوں نے کمپائل کر لیا، یہ گناہوں کی سزا تو کنفرم ہوگی۔ مجھے اس کے اندر کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا۔ ٹرائل ایک کا ادھر ہوگا تو دوسرے کا جرمنی میں تو نہیں ہو سکتا نا۔ ہم کہ کل پرسوں ترسوں میں پھر ایک کیمپین سوشل میڈیا ٹیم پی ٹی آئی کی لے کے آ رہی ہے جس میں سیریا کی ویڈیوز قیدیوں کی یہ شو کیا جائے گا کہ پاکستان کی وہ قیدی ہیں۔ مذاکرات کرو ورنہ سول نافرمانی کے لیے تیار ہو، پی ٹی آئی رہنماؤں نے حکومت کو خبردار کر دیا۔ شوکت یوسفزئی کہتے ہیں حکومت نے مذاکرات نہ کی تو سول نافرمانی تحریک شروع کر دیں گے۔ سول نافرمانی کا آغاز بیرون ملک پاکستانی کریں گے۔ کارکن چارج ہیں، بانی کا حکم آیا تو پھر اسلام آباد آ جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن کہتی ہیں مطالبے نہ مانی تو پاکستانیوں کو کال دے چکے، بیرون ملک سے ڈالر بھیجنا بند کر دیں گے۔ انصاف نے 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تاریخ کا اعلان کیا ہے، اور وہ اعلان اب تک برقرار ہے۔ حکومت اگر مذاکرات نہیں کرتی تو پھر سول نافرمانی کا بھی آغاز ہو جائے گا، اور اس کا آغاز اوورسیز پاکستانیوں سے ہوگا۔ ورکر بھی چارج ہیں، اگر خان صاحب ایک اور تحریک کا اعلان کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف کہیں پہ بھی دھرنے کی، تو آج بھی لوگ اس سے زیادہ نکلیں گے۔ ایک جوڈیشل کمیشن ان سینئر موسٹ سپریم کورٹ ججز کے نیچے جو 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کریں گے۔ دوسری جو ناحق قید میں اور جو مزید آپ قید کرتے جا رہے ہیں، بس کر دیں، ان کو رہا کریں۔ یہ دو مطالبات نہ مانے گئے۔ پاکستانیوں کو کال دے چکے ہیں کہ آپ اپنی ریمیٹنسز ڈالرز پاکستان نہ بھیجیں۔ سول نافرمانی کی تلوار کے ساتھ بات نہیں ہوگی، شرطوں کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، عرفان صدیقی نے واضح کر دیا۔ نون لیگ رہنما نے کہا پی ٹی آئی کہتی ہے چوروں سے بات نہیں ہوگی، پہلے سرٹیفکیٹ جاری کریں، ہم اب بھی چور ہیں یا نہیں، ڈاکوں سے ہاتھ ملانے کو تیار ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ کے ساتھ بندی ہوئی بات نہیں ہوگی، سول نافرمانی کی تلوار لٹکی ہوئی ہے تو بات نہیں ہوگی۔
ایک بات کہتے چلے آئے ہیں کہ ہم نے چوروں سے بات نہیں کرنی، کسی سے بھی بات کر لینی ہے، لیکن PMLN سے بات نہیں کرنی، پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرنی۔ پہلے وہ یہ سرٹیفکیٹ جاری کریں کہ آیا ہم اب بھی چور ہیں یا نہیں ہیں۔ ڈاکوؤں سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر راستے کھلے۔ حکومت سے ابھی مذاکرات نہیں ہوئے، عمر ایوب اور اسد کیسر نے بتا دیا۔ عمر ایوب نے کہا ہم نے مذاکراتی کمیٹی بنا دی، حکومتی جواب کا انتظار ہے۔ اسد کیسر نے واضح کیا مذاکرات خفیہ نہیں، سب کے سامنے ہوں گے۔ سابق صدر عارف الوی بولے یہ ڈھیٹ لوگ ہیں، شاید مذاکرات نتیجہ خیز نہ ہوں۔ سچ حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی کا نام بھی بتا دیے، ہم لوگ اویلیبل ہیں۔ ہم نے کہا ہم لوگ ساروں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ابھی ان کی سائڈ سے مطلب پہلی چال چلیں گے وہ، یا پھر وہ آفر کریں گے تو پھر آگے چیز اگر ڈائلاگ ہوں گے اور باقاعدہ تو ہم پوری مطلب پبلک کے سامنے کریں گے، میڈیا ہوگا اور اوپن ہوگا، کوئی خفیہ ڈائلاگ نہیں ہوں گے۔ تو ہمیشہ سے کہتے تھے مذاکرات کرو، اگر پریشر ہوئی ہے تو پازیٹیو ہوگی، اور کوئی پتہ نہیں، ڈھیٹ لوگ ہیں۔ پی ٹی آئی والوں نے دیکھ لیا اب کہیں اور سے فیضیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے مذاکرات کی بات کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شریر رحمان کی تیر اندازی، بولی بات تو سچ ہے اس لیے مرچیں تو لگیں گی، صبح کچھ کہتے ہیں شام کچھ اور ہدایات مل جاتی ہیں۔ اب بھی سول نافرمانی کی کال دی ہوئی ہے، پہلے جو کچھ کیا ہے قوم سے معافی مانگیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور سے سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی کی ملاقات، موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال اور سیاسی مفاہمتی عمل کو آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملکی سیاسی میدان میں مفاہمت کے عمل کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے جماعت اسلامی رہنما لیاقت بلوچ اور JDA کے رہنما صفدر عباسی سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، مفاہمت کے عمل کو موقع دینے اور کوششوں کو تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ مذاکرات کی بات ایک جھانسا ہے، فیض حمید کو بچانے کے لیے پی ٹی آئی والے مذاکرات کا ڈھونگ کر رہے ہیں۔ نون لیگ کے سینیٹر طلال چودھری کہتے ہیں ایسے مذاکرات نہیں ہوں گے جس سے فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کا احتساب نہ ہو۔ جنرل فیض کا ورد جل نون لیگ کے گلے پڑنے والا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو، کہا پہلے نون لیگ نے 9 مئی کی تسبیح پڑھی لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا، 8 فروری کا الیکشن جیت گئے، اب انہیں نیا ورد ملا ہے۔ پہلے تو شروع کرتے ہیں جنرل فیض حمید صاحب سے۔ 9 مئی کا ورد اور تسبیح PMLN بار بار پڑھتی رہی، اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوا، پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی اور بڑھ گئی اور ہم نے الیکشن بھی جیت لیا۔ آپ ایک اور آسرا کر لیں، آپ ایک اور کوشش کر کے دیکھ لیں۔ اگر یہ اتنا سیریس ایشو ہے، یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، یہ ورد اور یہ تسبیح PMLN کو جنرل فیض والے بھی خود ہی گلے پڑے گی، ہمارے اس بات سے کوئی تعلق۔ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے اوپر بلیو کرتی ہے، میچورٹی شو کی ہے۔ اگر اس کو کوئی اپنی کمزوری سمجھتا ہے، اور یہاں پہ جو میرے ساتھ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ سلطان راہی بن کے تسی اینج کر لو، تسی اونج کر لو، ہم کسی پنجابی فلم کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ توشہ خانہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد، اسلام آباد کی اسپیشل کورٹ سینٹرل 1 نے فرد جرم عائد کی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے صحت جرم سے انکار کیا۔ اس کیس کی ابتدائی تحقیقات نیب نے کی۔ نیب ترمیم کی روشنی میں یہ کیس FIA کو منتقل کیا گیا تھا۔ ستمبر 2024 میں FIA نے ضروری تحقیقاتی کارروائی کے بعد چلان جمع کرایا تھا۔ توشہ خانہ ریفرنس 2 سعودی ولی عہد کے دیے گئے بلغاری جیولری سیٹ پر دائر کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے نام سامنے آ گئے، فہرست جوڈیشل کمیشن کو ارسال کر دی گئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 21 نام تجویز کیے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 11 نام تجویز کر دیے ہیں۔ جسٹس منصور نے سابق رجسٹرار کا نام بھی تجویز کیا۔ سید علی ظفر نے 3، فاروق ایچ نائک نے 8 نام تجویز کیے ہیں۔ دستاویز کے مطابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق اور سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آسمہ حامد کا نام بھی زیر غور آئے گا۔ عادل بازائی کیس میں الیکشن کمیشن کے وکیل بیرسٹر حارث عظمت کا نام بھی شامل۔ سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی کے بیٹے ثاقب جیلانی، سابق ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب قاسم چوہان کے نام بھی زیر غور آئے گا۔ اسحاق ڈار کے سینیٹر منتخب ہونے کے خلاف درخواست دائر کرنے والے نوازش پیرزادہ کا نام بھی فہرست میں شامل ہے۔ بات کریں گے احتجاج کے لیے اسلام آباد جانا پڑا تو جائیں گے، مولانا فضل الرحمان نے خبردار کر دیا۔ سربراہ JUI کہتے ہیں مدارس رجسٹریشن بل قانون بن گیا، حکومت نوٹیفیکیشن جاری کرے، آئینی مدت میں صدر دستخط نہ کرے تو بل خود بخود قانون بن جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو کہہ رہے ہیں اس پر توجہ دیں، دینی مدارس سے متعلق کوئی نیا تنازع پیدا نہ کیا جائے۔ مسلم لیگ ق کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کا مشورہ، چودھری شجاعت کہتے ہیں مدارس
ناخواندگی دور کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ مدارس میں جدید تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھانے کی ضرورت ہے۔ انگلش، سائنس، ٹیکنالوجی، ریاضی اور علوم پاکستان کے مضامین پڑھائیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما کامران مرتضیٰ نے کہا ہے ایوان صدر سے بل پر ایک اعتراض لگا کر واپس اسپیکر کو بھیجا گیا تھا، جس کو ٹھیک کر کے واپس ایوان صدر بھجوا دیا گیا تھا۔ اس کے 22 دن بعد ایوان صدر سے بل پر مزید اعتراضات لگا کر اسپیکر کے بجائے وزارت پارلیمانی امور کو بھجوایا گیا۔ ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ صدر مملکت نے کیا اعتراض لگایا آپ کے بل پہ؟ میں نے سارے ڈاکومنٹس اکٹھے کر لیے اور وہ مولانا صاحب کو بھجوا دی گئے۔ جو اسپیکر صاحب کی طرف سے بل گیا تھا وہ اس میں صرف ایک اعتراض لگا تھا، وہ کرنی غلطی تھی۔ ان دی اینڈ آف اکتوبر جو ہے نا وہ انہوں نے اعتراض بھجوا دیا تھا، تو اس کے بعد اس اعتراض کو پریس نہیں کیا ایوان صدر نے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ختم ہو گئے اعتراضات جتنے بھی تھے، کیونکہ پیس میل میں نہیں ہو سکتے، ون گو میں ہو۔ 13 نومبر کو یعنی تقریباً 22-23 دن کے بعد نئے اعتراضات لگا دیے گئے اور وہ لیٹر جو ہے نا وہ بھجوا دیا گیا۔ نہ اسپیکر کو بھجوانا تھا، اسپیکر کو نہیں بھجوایا گیا، پارلیمانی امور کی وزارت کو بھجوا دیا گیا۔ دوسرے فیز میں جو اعتراضات لگ نہیں سکتے تھے، پھر 10 دن کا پیریڈ وہ آلریڈی گزر چکا تھا، اور پھر متعلقہ جو ہے نا دفتر کو نہیں بھجوائے گئے۔ تو یہ سارا کچھ ریکارڈ جو ہے نا ہمارے پاس ہے، اور ہمارا گلا یقین بنتا ہے صدر صاحب سے کہ ایک تو آپ نے اپنی جورسڈکشن سے ایکسیڈ کیا، اور دوسرا جو ہے وہ پھر آخر تک ہمیں اندھیرے میں بھی رکھا، یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ کبھی بھی اسپیکر کو نہیں بھجوایا۔ چین نے بڑی تیزی سے ترقی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا چین میں موسمیاتی تبدیلی پر کانفرنس سے خطاب۔ مریم نواز نے کہا چین کے تجربوں سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ چین اور پاکستان کے تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ چین کے ساتھ مل کر مختلف شعبوں میں کام کریں گے۔ پاکستان چین کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ چین کے اشتراک سے پنجاب میں متعدد منصوبوں پر کام جاری ہے۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں سندھ میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ ناصر شاہ نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری سے ملک کی معیشت مزید مستحکم ہوگی۔ انجم وہاب کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں سندھ سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ چینی سرمایہ کار کراچی میں میڈیکل سٹی اور ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ ہم 200 سال تک تھر کے کوئلے سے سستی بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبہ سندھ چینی و دیگر سرمایہ کاروں کی خاص توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ Chinese government and the Pakistan government together we can work for the investment and for the people of both the countries. Pakistan and China has got a very long relationship, very strong relationship, and we've got a long history. صوبائی وزیر توانائی سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ سندھ میں توانائی، زراعت، ٹرانسپورٹ سمیت متعدد شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ حکومت سندھ نہ صرف چین بلکہ پوری دنیا سے آنے والے سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کرتی ہے۔ Assure our full support to our all business communities, not even from the China, but also I see here many different our dignitaries from Pakistani business community, so we are with you and we give you full support. صوبائی وزراء نے کہا کہ وفاقی و صوبائی حکومتیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے غیر ملکی کمپنیوں کو مدعو کر رہی ہیں، ہر قسم کا تعاون فراہم کریں گے۔ کیمرامین عماد کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز، کراچی۔ کراچی میں فرانس کے قونصل خانے کے اشتراک سے اجمیر شریف، کرتارپور اور دیگر تاریخی اور مذہبی مقامات کے حوالے سے تقریب سجائے گی۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گے ہمارے نمائندے محمد صلاح الدین۔ کراچی کونسل آن فارن ریلیشن اور فرانسیسی قونصل خانے کراچی کے اشتراک سے پاکستان میں ریسرچ کلچر کو فروغ دینے کے لیے تقریب ہوئی۔ محقق و تاریخ دان کرسٹوفر جیفر لوٹ کا کہنا تھا کہ اجمیر شریف اور کرتارپور صاحب کی تاریخی، ثقافتی اور روحانی اہمیت ہے۔ Men and women interact all the time. Ajmer Dargah Sharif, women are in the sanctuary. The promiscuity is not an issue because you're not there as one gender, you're there as a devotee. کرسٹوفی جیفر کا کہنا تھا کہ تاریخی مقامات مسلمانوں اور سکھوں کے عقائد میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ It was very interesting to see so many South Asian people going to Ajmer
Musharraf went there, Sheikh Hasina went there. Everybody visited Ajmer. फ्रांसीसी महक्किक के मुताबिक तहकीक के दौरान पता चला कि ये मकामात बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी में अहम कलीदी किरदार के हामिल हैं। कैमरामैन नुमान शेख के साथ मोहम्मद सलाउद्दीन, ARY न्यूज़ कराची। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अपने भाइयों के हमरा कराची प्रेस क्लब के लॉन का इफ्तिताह कर दिया, जो उनके वालिदैन के नाम से मंसूब किया गया है। चांद नवाब की रिपोर्ट। कराची प्रेस क्लब के तारीखी लॉन की असरे नौ तामीर कर दी गई। लॉन का इफ्तिताह मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी ने किया। कराची प्रेस क्लब लॉन का इफ्तिताह करेंगे। लॉन को मेयर कराची के वालिद वहाब सिद्दीकी और वालदा फौजिया सिद्दीकी के नाम से मंसूब किया गया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि इनके वालिद और वालदा की हसीन यादें इस क्लब से वाबस्ता हैं। मैं कोशिश करता हूं कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूं, बिकॉज ये आप लोगों का हक है और हम दोस्तों का फर्ज है कि आज अल्लाह ताला ने अगर हमको मौका दिया है जिसमें हम लोगों की मदद कर सके, लोगों को सपोर्ट कर सके और इस तारीखी विरसे को मजीद बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर सके। सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब शोएब अहमद का कहना था कि हमने ख्वाब देखा था कि लॉन की तंजीम आराइश करेंगे, लेकिन वसाइल की कमी के बाइस मुश्किल पेश आई। मेयर कराची ने इसका बेड़ा उठाया और इसे हकीकत में बदला। पूरी टीम ने दिन रात जो है काम किया और ये सारे पार्क की जो आप कह लें ब्यूटिफिकेशन है उसमें उन्होंने अपना किरदार अदा किया और इस तरक्की के सफ़र को, तामीर के सफ़र को, बेहतरी के सफ़र को इंशाल्लाह आगे भी जो है जारी और सारी रखेंगे। सदर कराची प्रेस क्लब सईद सरबाजी ने मेयर कराची का शुक्रिया अदा किया। मुर्तज़ा वहाब साहब यहाँ पर जब शुरू में आए थे सलमान मुराद के साथ, तो उन्होंने वही उसी दिन कमिटमेंट हमसे किया था कि मैं प्रेस क्लब की जो ग्रांट है और उसको बढ़ाऊँ और इंशाल्लाह जो है हमारा आपके साथ एक सिलसिला रहेगा। मेयर कराची को इस मौके पर कराची प्रेस क्लब की एजाजी मेंबरशिप भी दी गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची प्रेस क्लब के मेंबरान के लिए बनाए गए पार्क का इफ्तिताह किया। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़ कराची। रेलवेज पुलिस ने हफ्तावार फलाही कार्रवाई की तफसील जारी कर दी। एक हफ्ते के दौरान 11 घर से भागे और गुमशुदा बच्चों को वर्षा के हवाले किया गया। हफ्तावार फलाही कार्रवाई में लाहौर डिवीजन कारकर्दगी के हिसाब से नुमाया रहा। रेलवे पुलिस ने एक हफ्ते के दौरान मुसाफिरों को 6,60,000 रुपए मालियत का गुमशुदा सामान वापस किया। तर्जुमान रेलवे पुलिस के मुताबिक मुअम्मर अफराद और जख्मियों समेत 470 मुसाफिरों को व्हील चेयर और तिब्बी इमदाद फराहम की गई। लाहौर डिवीजन ने मुसाफिरों को 1,73,000 रुपए का गुमशुदा सामान वापस किया। रावलपिंडी, लाहौर, कराची, मुल्तान डिवीजन ने 11 घर से भागे और गुमशुदा बच्चों के वर्षा के हवाले किया। रावलपिंडी डिवीजन ने 1,61,000 रुपए का गुमशुदा सामान और कराची डिवीजन ने 1 लाख रुपए से जायद मालियत का कीमती गुमशुदा सामान मुसाफिरों के हवाले किया। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।